ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من تطير ولا تطير له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ جمعہ المبارک کی برکتوں والی ساعتوں کو ہم مسجد میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی سعی کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جو کچھ واعظ و نصیحت ہو اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل سفر المظفر، جو کہ کامیابی والا مہینہ اور انسانی خیالات۔ یقیناً ہمیں ہر شخص جانتا ہے کہ سفر المظفر 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، کیونکہ ٹوٹل 4 حرمت والے مہینے، ایک رجب بھی ہے لیکن چونکہ وہ بعد میں ہے، 3 یہ مہینے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور سفر المظفر کے بارے میں توہمات بہت زیادہ بکے جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ اس مہینے کو منحوس تک کہہ دیا جاتا ہے، اور کہنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے نفوس قدسیہ کے بے شمار اعراس مبارکہ ہو، اور عرس کا آنا بزرگان دین کا یہ تو رحمت کا ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے، برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، تو ان کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے شمار نفوس قدسیہ کے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے اس ماہ مقدسہ میں اعراس مبارکہ ہے۔ مثال کے طور پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے امام موسیٰ، امام باقر، داتا گنج بخش علی حجویری،
بابا بلے شاہ، سیدی مرشدی مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یعنی بے شمار اولیاء کاملین کے اس سفر و مظفر کے مہینے میں عرس مبارکہ ہے۔ اب سمجھے کتنا برکت والا مہینہ ہوگا یہ۔ پھر اگر نحوست کا اعتبار دیکھا جائے تو یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اور اس سے پہلے سابقہ جتنی امتیں گزری سب میں ہوتا تھا۔ اس کا گواہ خود قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 9واں پارہ، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی قوم آتی ہے اور کہتی ہے ہم کو جو اچھائی پہنچتی ہے نا یہ ہماری وجہ سے ہے، لنا هَٰذِهِ، یہ ہمارے لیے، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے۔ جیسا آج کا ایک نوجوان جس کا دماغ بہت اچھا، ذہن بہت اچھا، کاروباری کٹس رکھنے والا، اس سے پوچھا جائے بولے کہ ہاں میرا دماغ ہی ایسا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا ہے کہ میری وجہ سے تو میں کما رہا ہوں۔ بڑے بڑے دماغ والے، بڑے بڑے ذہن رکھنے والے ہاتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، بول رب کا کرم میں فضل ہے کہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے، اپنے ذہن کو کہاں بیچ میں لا رہا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لنا هَٰذِهِ، یہ جو اچھائی ہمیں مل رہی ہے ہماری وجہ سے ہے۔ پھر کیا ہوا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی فوراً بدشگونی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یعنی اچھائی تو ہماری وجہ سے، برائی اللہ کے نبی کی وجہ سے، والعیاذ باللہ۔ یہ ان کا ذہن تھا، ان کی سوچ تھی۔ در حقیقت اس قسم کی بدشگونی لیا کرتی، نحوست والی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ واضح طور پہ قرآن مجید کا پیغام ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا خشکی و تری میں جو کچھ انسان کو برائی پہنچی، فساد ہوا، کس وجہ سے؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ واضح طور پہ فرما دیا، چیزوں میں نحوست تلاش نہ کرو، اپنے اعمال کی طرف نظر کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے صبح سے رات تک کے اعمال کیا ہے، تو نحوست اس کے اندر دیکھی جائے۔ مہینے کے اندر کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ سارے مہینے رب عز و جل کی طرف سے ہیں، اور اس مہینے کی کیا یہ شان کافی نہیں کہ اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے؟ مظفر کا معنی ہی کامیابی ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ، جس مہینے کو خود کامیابی والا کہا جا رہا ہے۔ لوگ اس کے اندر نحوستوں کو تلاش کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، کہتے ہیں آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے سفر مظفر کے مہینے میں، بلائیں بھی گن کے بتا دے فلاں 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 اتنی بلائیں اترتی ہے آسمان سے، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر کرنے سے بچتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کس کس قسم کے توہمات اس مہینے میں گاڑتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، خالی مہینہ ہے یہ سفر، یعنی خالی، اس میں شادی بھی نہ کی جائے۔ حالانکہ دنیا اسلام کی بہترین شادی، جو کامیاب اور کتنی کامیاب کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس شادی کو جانتا ہے، نہ صرف جانتا بلکہ محبت بھی رکھتا ہے، نہ صرف محبت بلکہ عقیدت بھی رکھتا ہے۔ اس سے بڑی شادی کون سی کامیاب ہوگی جو سفر مظفر کے مہینے میں ہوئی؟ اللہ نے کتنی کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جانب اشارہ تھا کہ سفر مظفر میں بھی شادی کرنے والا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے، نحوست والا نہیں۔ اور وہ کون سی شادی تھی؟ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہے، اسی مہینے میں ہوئی سفر مظفر۔ آج ہمارے ذہن ہی کسی اور طرف چلے گئے، ہم اپنے اکابرین سلف صالحین بزرگان دین کے نقش قدم سے کس قدر ہٹ گئے۔ کون سا شخص ہمیں اس قسم کے حوالے سے گمراہ کر سکتا ہے جب ہمارے پاس بزرگان دین کی تعلیمات ہوں، ان کے سیرت و نقش قدم پر چلنے کا ہمارے پاس جذبہ ہو؟ کون ہمیں راہ سے ہٹا سکتا ہے؟ جب تو مجھے یہ کہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، میں تجھے فوراً دلیل دوں کہ یہ مہینہ تو بڑا کامیابی والا ہے،
تو مجھے یہ کہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں شادی نہ کی جائے، میں تجھے بتاؤں کہ بتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، بہت بڑی جنگ ہوئی، خیبر فتح بھی اسی مہینے میں ہوا، یعنی کتنا کامیابی والا مہینہ ہے۔ اب سفر کو سفر اسی وجہ سے کہہ دیا گیا کہ 3 مہینے حرمت والے تھے، جنگ و قتال، فساد، چوری ڈکیتی زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتی تھی، سب باز آ جاتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے اللہ کی طرف سے۔ اب 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، الحرام، حرمت والے ہونے کے اعتبار سے امن، سکون، سلامتی، اپنے اپنے گھروں میں رہو، اپنی بھی جگہ پر رہو، جنگ و قتال کی اجازت نہیں، فساد پھیلانے کی اجازت نہیں، کیونکہ حرمت والے مہینے، مسلمان تو مسلمان، غیر بھی اس چیز کی تعظیم کرتا۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ ہاں اب کیا کیا جائے؟ پھر جیسے ہی 3 مہینے مکمل ہوتے، اب یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے، پھر جنگ و قتال، فساد میں، چوری ڈکیتی میں مصروف ہو جاتے ہیں عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں۔ جب یہ اس طریقے سے کرتے تو پیچھے ان کا گھر جو 3 مہینے تک بھرا ہوا تھا، اب وہ گھر خالی ہو گیا۔ جیسے وہ گھر خالی ہوا تو آپ کو پتہ ہے خالی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو بغیر عدد کا ہو، صفر۔ تو چونکہ اس مہینے میں خاص طور پر یہ کارنامہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا۔ تو سفر کی نسبت تو کسی اور جانب ہے۔ آج مسلمان کسی اور طرز پر آ چکا، اور نہ جانے کس کس طریقے سے توہمات، بدشگونی لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام میں بدشگونی کی گنجائش نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا عدوہ ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 لفظ حدیث میں ذکر ہوئے۔ فرمائے لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں کہ ایک کو لگی دوسرے کو لگے گی، تیسرے کو لگی۔ فرمائے کوئی بیماری ایسی نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ ہمیں کس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی ہے ہی نہیں۔ ہم بیماری کے حوالے سے تلاش کرتے، اس کو لگی مجھے بھی لگ جائے گی۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ یہ بیماری کا علاج کون کرے گا؟ کہا ڈاکٹر کرے گا۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو مر جانا چاہیے تھا۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہو کہ ڈاکٹر کی کورس کرنے والا کوئی بندہ نظر ہی نہ آئے پھر تو، کہ ڈاکٹر کا کام کیا؟ مریض کو چیک کرنا۔ اور جب مریض کی بیماری متعدی ہوگی تو اس کو بھی لگے گی، تو کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاک کرنا پسند کرے گا؟ کنویں میں گرنا پسند کرے گا؟ پھر تو ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ بیماری متعدی ہو گئی نا۔ اگر ہو جائے تو ڈاکٹر رہے گا ہی نہیں، وہ خود اپنی جان بچاتا پھرے گا، یہ شعبہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہمارا ذہن اس قسم کا ہو چکا کہ فلاں کو بیماری مجھے بھی لگ جائے گی۔ محبوب نے فرما دیا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ آگے فرمایا ولا تیرۃ، اور پرندوں میں کوئی نحوست نہیں۔ عرب کے لوگ کیا کرتے؟ کسی اپنے گھر کے فرد کو باہر جانا ہوتا، پرندہ اڑاتے، پھر کہتے اس کو غور سے دیکھو، اگر یہ دائیں طرف جا رہا ہے تو ہمارے گھر کا فرد جا سکتا ہے، اگر یہ بائیں طرف جا رہا ہے یعنی الٹی طرف، تو ہمارے گھر کا فرد اب نہ جائے، کیونکہ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اب جانے والا نقصان اٹھائے گا۔ مطلب پرندے کو اڑا کر بدشگنی لی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ سوچو ذرا، یہ پرندہ اس کا کام ہی اڑنا ہے، تو کیا اوپر جائے گا راکٹ کی طرح؟ کہاں جائے گا؟ یہ دائیں بھی جا سکتا ہے، بائیں بھی جا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو دیکھ کے کیا بدشگنی لینی؟ تو عرب کے لوگ اس طریقے سے بدشگنی لیتے، جیسے آج کا دیکھا طوطے والی سرکار، پہلے تو بہت سارے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے نیچے پورے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اب کا حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہت سارے تھے، پنجرا رکھا ہوا، طوطا رکھا ہوا۔ ہاں بھائی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اس سے اپنی قسمت تو پوچھو پہلے۔ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہی ہے، تمہارے پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی اپنی قسمت کتنی اچھی ہے، تم اس کی قسمت کے بارے میں فیصلہ کرو۔ یہ تمہاری قسمت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ جاتے ہو، گاڑی سے اتر رہے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ قسمت کا حال معلوم کرنا تھا۔ تو آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، جس کو آپ نے خود قید کیا ہوا ہے۔
کتنی عجیب سی بات ہے، کیسے توہمات ہے، کیسے بدشگونی والے معاملات ہیں۔ پھر وہ پرچی نکلے گی، طوطے کو نیچے اتارا جائے گا، طوطا جائے گا، پرچی منہ سے اٹھائے گا، اور اس کے بعد وہ بندہ جس اس کا مالک ہے وہ دیکھے پرچی کھولے گا، اس کو پڑھ کے بتائے گا۔ لکیروں کے اندر قسمتیں تلاش کی جا رہی ہے، جس کے ہاتھ ہی نہیں، کیا اس کی لکیر اس کی قسمت نہیں؟ قسمت تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں لکیریں ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو دیا بہتر دیا۔ ایک علم نجوم کا ماہر تھا، بہت زیادہ ہوشیار سمجھدار استاد جسے کہا جائے، اس قسم کا تھا۔ میاں بیوی اس کے پاس گئے، چند سال ہوئے تھے شادی کو، بہت جھگڑے، بس کہا آج ہم ان کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں، ہمارا رہنے کا سلسلہ ساتھ بن نہیں رہا۔ اس زمانے میں جاتے ہوں گے، چلے گا بھائی ماہر نجوم، ہاں بھائی بتائیں۔ انہوں نے میاں بیوی دونوں کے ہاتھ کی لکیریں چیک کی، لکیریں چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ دونوں چاہے جتنی بھی لڑائی کر لیں، جتنی بھی، جدائی نہیں ہونی، طلاق نہیں ہونی، جتنی بھی لڑائی کریں گھر نہیں ٹوٹنا، گھر تو جڑا رہے گا، طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں۔ دونوں خوش ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اب قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے رہنا تو ہے، چلو پھر لڑائی ختم کرتے ہیں، ساتھ مل جل کے رہتے ہیں۔ ان کا ذہن بن گیا ہی۔ اب کیا ہوا؟ چند سالوں کے بعد اسی ماہر نجوم، علم نجوم کا ماہر اس کے پاس آئے، کہنے لگے حضور آپ نے جو بات بتائی اس کے بعد ہماری زندگی خوشحال ہو گئی، آج 5-6 سال گزر گئے۔ اب دیکھیں یہ ذہن کی بات ہے، صرف ذہن کی، کہ 5-6 سال گزر گئے، بڑا سکون سے، بڑا خوشحالی میں، خوشگوار موڈ میں وقت گزر رہا ہے۔ آپ نے کہا چونکہ طلاق تو ہو نہیں سکتی، لکیریں اس قسم کی بتا رہی ہے۔ اب وہ کیا شخص تھا نا، وہ جو شخص علم نجوم کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں حقیقت بتاؤں؟ کہا ہاں بتائیں۔ کہا آپ دونوں کی میں نے لکیریں چیک کی، لکیریں واضح طور پر جا رہی تھی کہ ہر حال میں طلاق ہی ہونی ہے، طلاق ہی ہونی ہے، گھر مل جل کے رہنے والا سلسلہ ہے ہی نہیں، گھر کو ٹوٹنا ہی ہے۔ لیکن میں نے کہا شاید اچھے الفاظ استعمال کرو تمہارا گھر بن جائے، تو میں نے جان بوجھ کے اس کے برعکس بات کی ہے، اور اللہ نے تمہیں محبتوں کے ساتھ سلامت رکھا ہے۔ تو بات سمجھے، یہ ذہن کی عکاسی ہے۔ لکیروں میں یہاں وہاں ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، میرا رب جیسا چاہے گا ویسا عطا فرمائے گا۔ انسان کے لیے خوش رہنے کا سب سے بہترین آسان ذریعہ کیا ہے کہ جسے وہ نصیب ہو جائے وہ خوش ہی خوش ہے بس۔ فرمایا وہ سب سے آسان ذریعہ جو انسان کے لیے خوش رہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ تجربہ کریں آپ بھی، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، اچھی گزرے، تو آپ یہ تجربہ کریں کہ اللہ نے مجھے جو دیا نا سب سے اعلیٰ دیا ہے، بس ختم ہوئی بات۔ آپ کی زندگی سب سے بہترین انداز میں گزرے گی، لوگ اور آپ کی زندگی کو دیکھ کے حیران ہوں گے، یہ کیسا شخص ہے؟ کیونکہ یہ رب کے دیے ہوئے مال سے راضی ہو گیا، رب کی دی ہوئی نعمت سے راضی ہو گیا۔ تو آگے اس کا وقت خوشحالی ہی میں گزرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کسی نے پوچھ لیا نحوست کے حوالے سے، جو تلاش کرتے، کہا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، عبادت نہیں کرتا، گناہ گاری میں مشغول ہے، فسق و فجور اس کا کام ہے، اور لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پورا محلہ جانتا ہے صبح سویرے اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو پھر پورا دن خراب گزرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا حکم لگاتے ہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے نا اس کا چہرہ منحوس تھا، دیکھ لیا نا پورا دن ایسا گزرا، کتنی غلط بات ہے۔ یہ لفظ آپ نوٹ کریں کہ اس کا چہرہ دیکھ لیا پورا دن خراب، اس کا مطلب آپ نے اس کے چہرے سے بدشگونی لی۔ اسلام کے اندر بدشگونی جائز نہیں۔ مفتیان کرام نے یہاں تک لکھا کہ جو بدشگونی لے اس نے حرام کام کیا۔ نیک فعلی تو جائز ہے، اچھی چیزیں لینا، لیکن بری چیزیں عکس کرنا ان ناجائز و حرام فعل ہے۔ اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کتنی غلط بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ایسی کوئی بات نہیں، اور بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں کہ کوئی کسی کا چہرہ دیکھے اس کا دن خراب گزرے۔ فرمایا ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا بدگمانی پر تم عمل نہ کرو، جب تم پر یہ وسوسہ طاری ہو جائے تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم یہ پڑھ لو، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں مگر تیری طرف سے، جو تو چاہے گا وہی ہوگا،
کوئی بھلائی ہے ہی نہیں مگر تیری طرف سے، تو چاہے گا مجھے مل جائے گی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بھائی یہ پڑھا جائے۔ بدشگونی لیتے پھر رہے لوگ آج کل، کئی ایسی بدشگونیاں ہیں، اس مختصر سے وقت میں بندہ کیا کیا ذکر کرے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ کسی سے بدشگونی لینا، میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں آپ کے کچھ علم میں اضافے کے لیے، کہ یہ ہمارے گھروں میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مہمان کی رخصتی کے بعد جھاڑو نہ دو، جوتا اگر جوتے پر آ جائے تو مسئلہ بن جائے، بلی گھر کے باہر آ کے بولنا شروع کر دے، مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، مرغا رات میں اذان دینا شروع کر دے، اس کا کام تو فجر کے وقت ہے۔ جمعہ اور عید ایک دن جمع ہو جائے، یہ بہت بھاری ہو گیا، 2 خطبے ہو گئے۔ اللہ کے بندے 4 خطبے بھی ہو جائے، ثواب کا کام ہے، فضیلت والا کام ہے، عبادت کا کام ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ اچھا، مغرب کے بعد گیٹ پر نہ بیٹھو، بلائیں گزر رہی ہے، انسان کم ہے یہاں پر، بلائیں گزر رہی ہے، پھر کہاں چلے جائے بندہ؟ کمرے میں پیک ہو جاؤ۔ ان لوگوں کے توہمات ہے جو پائے جاتے ہیں معاشرے میں، آپ بھی ان میں سے چند الفاظ سنتے ہوں گے۔ الو کی آواز آئے تو گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے گا، اب وہ جانور تم باتیں نہیں کرتے، کوئی بول رہے ہیں، کیا فرق پڑ گیا اس میں؟ تو بس اس نے سن لی، اس کی آواز آپ نے سن لی نا، کیوں آپ نے سنی؟ لہٰذا گھر کا فرد پہ مرے گا۔ عورتیں اس قسم کی زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ مغرب کے وقت کمروں کی لائٹیں کھول دی جائیں، کوئی بندہ ہے ہی نہیں، پھر بھی لائٹوں کو کھول دو۔ یا آپ لوگ کتنے گھر ایسے ہوں گے جس میں یہ ہوتا ہوگا، اندھیرا ہے لائٹ کھول دو، مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی بندہ ہے وہاں پر؟ آپ یہ سوچیں مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اوپر کا فلور نہیں بھرتا۔ کبھی سنا مؤذن کے منہ سے، امام کے منہ سے، خادم کے منہ سے اوپر کی لائٹیں کھول دو، 2nd 3rd فلور جتنے بھی سب کی لائٹیں کھول دو، مغرب کا وقت ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں لائٹیں بند ہے اوپر، جہاں ضرورت اور حاجت ہے وہاں کھولا جائے گا نا، جہاں ہے ہی نہیں وہاں کیوں کھولی گئی لائٹیں؟ یہ تو فضول خرچ ہو گئی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ رب العزت فرماتا ہے فضول خرچ کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر توہمات ہیں، عجیب و غریب مسئلہ۔ اسی طریقے سے دلہن آئے، کوئی مر گیا تو کہا یہ دلہن منحوس ہے۔ اب اس بندے کی زندگی اتنی تھی، اللہ نے اتنی لکھی تھی، اب اس میں عورت کا کیا واسطہ، دلہن کا کیا قصور؟ اسی طریقے سے اگر وہ عورت جو ہے لڑکے ہی پیدا کرے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے منحوس ہے، الیاذ باللہ۔ یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا شادی کے وقت کوئی خاص طور پہ کوئی ایگریمنٹ بنا کر آئی تھی؟ ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں۔ اسی طریقے سے میت کے قریب نہ، حاملہ عورت میت کے قریب نہ جائے ورنہ بچے پہ برا اثر پڑے گا، یہ بھی عجیب سی بات ہو گئی۔ حاملہ عورت سورج گہن کے وقت یا چاند گہن کے وقت چھری استعمال نہ کرے، نہ بچہ کٹا ہوا نکلے گا۔ سورج چاند کہاں پر؟ وہ گہن اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اور یہ حاملہ عورت بیچاری، اس کو بچہ جننا ہے، یہ چھری چلا رہی، کچھ کام کرے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دور تو کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس قسم کے بے شمار تہمات، سیدھی آنکھ پڑکنے لگے تو بھی کوئی مصیبت آ گئی، کینچی اضافی چلائی جائے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ بس جس کا جو دل ہے اس نے وہ مثال بنا دی، بیان کر دیا، آگے پیش کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ یہ ساری باتیں، اس طرح نومولود بچہ ہے، اس کے کپڑے کو نہ نچوڑا جائے، اس کا جسم درد ہوگا، انگلیاں چٹکائی نہ جائے، انگلیاں جو چٹکانا ہوتا ہے نماز کے حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ اگر راحت سکون پہنچانے کے لیے بندہ کر رہا ہے تو مباح ہے، اور ویسے ہی یوں کرے جا رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ تینوں حکم اس کے الگ الگ ہیں، تو اس سے کام بدشگونی آ گئی بیچ میں، اس سے بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ یاد رکھے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، میرا رب چاہے گا وہی ہونا ہے، پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بے شمار نحوستوں والے بات، توہمات، بدشگونی لی جاتی ہے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرا رب جو چاہے گا ویسا ہوگا، بات ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، فرمان، حکم یاد رکھے، لیس منا من تطیر ولا تطیر اللہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ محبوب نے فرمایا جو ہم میں سے ہے ہی نہیں، بات ہی ختم۔ کالی بلی گزر گئی، راستہ کاٹ دیا، اب آگے جا کے کیا ہونا ہے؟ پریشان ہونا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ منحوس جو شے ہے، جس شے کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ، کفر، معصیت، نافرمانے والے کام، رب کو ناراض کرنے والے کام، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر نحوست موجود ہے۔ ان چیزوں کو تو ہم خوشی سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور جو چیزیں نحوست والی ہے ہی نہیں، جو رب عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں ہم نحوستوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ تمام توہمات سے ہمیں خود بھی بچنے، اپنے اہل خانہ کو بچانا، دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا